بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسمت بدلنے والا مسافر، ایک طویل، دلچسپ اور جذباتی اردو کہانی۔ پہاڑوں کے درمیان آباد ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک کچے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ فہد دن بھر محنت مزدوری کرتا مگر اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ گھر کے تمام اخراجات پورے ہو سکیں۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر انسان محنت کرے، سچ بولے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ فہد ہر بار مسکرا کر جواب دیتا، امی، میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور کئی دنوں سے بھوکا معلوم ہوتا تھا۔ اکثر لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا لیکن فہد اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں صرف 3 روٹیاں تھیں، ایک ماں کے لیے، ایک بہن کے لیے اور ایک فہد کے لیے۔ ماں نے خاموشی سے اپنی روٹی بھی مہمان کے سامنے رکھ دی۔ بہن نے بھی اپنی آدھی روٹی دے دی۔ بوڑھے مسافر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگ خود غریب ہو پھر بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہو۔ فہد نے جواب دیا، اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلائیں تو ہماری روٹی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اگلی صبح بوڑھا مسافر رخصت ہوتے وقت فہد کو ایک پرانا نقشہ دے کر گیا اور بولا، یہ عام نقشہ نہیں، اس میں ایک ایسی وادی کا راستہ ہے جہاں قسمت بدلنے کا موقع مل سکتا ہے، مگر یاد رکھنا، راستے میں تمہیں دولت سے زیادہ اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ فہد نے نقشہ سنبھال کر رکھ لیا۔ چند دن بعد اس نے ماں سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ نہایت دشوار تھا۔ گھنے جنگل، اونچے پہاڑ، شور مچاتے دریا اور سنسان راستے اس کا امتحان لے رہے تھے۔ ایک مقام پر اس نے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ دریا کے کنارے پھنس گیا ہے۔ اگرچہ فہد کو جلدی تھی مگر اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو بچا لیا۔ بچے کے والد نے انعام دینا چاہا لیکن فہد نے انکار کرتے ہوئے کہا، کسی کی جان بچانا میرا فرض تھا، اس کی قیمت نہیں لی جا سکتی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک قدیم وادی میں پہنچا۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی جس کے دروازے پر لکھا تھا، یہاں داخل ہونے والا پہلے اپنے دل کا امتحان دے گا۔ جیسے ہی فہد اندر گیا، اس کے سامنے 3 دروازے نمودار ہوئے۔ پہلے کے دروازے کے پیچھے سونے کے انبار تھے، دوسرے دروازے کے پیچھے شہرت اور طاقت کا وعدہ تھا، تیسرے دروازے پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، صبر۔ فہد نے کچھ دیر سوچا، پھر تیسرا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اکثر لوگ پہلے 2 دروازوں کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ انہیں فوری دولت اور طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تم نے صبر کا راستہ چنا، اس لیے تم اصل انعام کے مستحق ہو۔ انہوں نے فہد کو ایک صندوق دیا۔ صندوق میں سونا کم تھا مگر ساتھ ہی زمین کی ملکیت کے کاغذات، بہترین بیج اور تجارت شروع کرنے کے لیے سرمایہ موجود تھا۔ فہد گاؤں واپس آیا۔ اس نے صرف اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ زمین آباد کی، لوگوں کو روزگار دیا، یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنوایا اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروا لی۔ چند سال بعد وہ پورے علاقے کا کامیاب تاجر بن گیا، لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ وہ آج بھی غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا اور ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن وہی بوڑھا مسافر دوبارہ آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تم دولت کو مقصد نہیں بلکہ خدمت کا ذریعہ بناؤ گے، اس لیے میں نے تمہیں وہ نقشہ دیا تھا۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں صرف ایک مسافر ہوں جو اچھے انسانوں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا اور فہد نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اس دن کے بعد فہد نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھی، انسان کی قسمت اس وقت بدلتی ہے جب اس کا کردار مضبوط ہو، نہ کہ صرف اس کی دولت۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، صبر کامیابی کی کنجی ہے، مہمان نوازی اور دوسروں کی زندگی میں برکت لاتی ہے۔ اصل دولت اچھا کردار، ایمان اور خدمت خلق ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ناول ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔